السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر ماجد اور آپ دیکھ رہے ہیں 5 منٹ کی قرآن کلاس۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز آج ہم آیت نمبر 42 کو لیں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون، صدق اللہ العظیم۔ لفظ ترجمہ، ولا تلبسوا اور نہ ملاؤ، الحق حق کو، بالباطل باطل سے، وَتَكْتُمُوا اور نہ چھپاؤ، الحق حق کو، وَأَنْتُمْ جبکہ تم تعلمون جانتے ہو۔ مفہومی ترجمہ، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، نہ حق کو چھپاؤ، تمہیں تو خود اس کا علم ہے۔ اب ہم اس کے مفہوم کی طرف چلتے ہیں۔ معزز ناظرین، اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس ماحول کو سمجھنا پڑے گا کہ جس میں آیت یہ نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں مبعوث ہوئے تو اس وقت اہل عرب میں اکثر لوگ ناخواندہ تھے، ان پڑھ تھے۔ اس پورے عرب کے معاشرے میں 17-18 لوگ ایسے تھے کہ جو پڑھ لکھ سکتے تھے، باقی اکثریت ناپل تھی۔ اس کے مقابلے میں جو یہودی لوگ تھے وہ پڑھے لکھے بھی تھے، جانتے بھی تھے، اور اس کے علاوہ یہودیوں کے اندر بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو احبار و رہبان تھے، یعنی جو عالم دین تھے۔ تو اسی وجہ سے جو اہل عرب کے لوگ تھے وہ مذہبی معاملات میں یہودیوں کے سے جا کے پوچھا کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو یہ جو عرب کے لوگ تھے وہ یہودیوں کے پاس جاتے اور ان سے جا کر پوچھتے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جو یہودی عالم ہوتے تھے تو وہ کھل کر حق بات نہیں کہتے تھے، تو ان کو معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کر رہے ہیں توحید کے بارے میں بات کر رہے ہیں، رسالت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، آخرت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یہی تو احکامات ہیں، یہ تو اللہ کے احکامات ہیں، لیکن کھل کے یہ اس کا اظہار نہیں کرتے تھے، انہوں نے اس کو جھٹلاتے تھے۔ تو انہوں نے ایک درمیان راستہ نکال دیا کہ جب بھی ان کے پاس کوئی بندہ آتا، اہل عرب میں سے کوئی بندہ آتا، ان سے پوچھتا ان کے بارے میں، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں، ان کے مشن کے بارے میں، ان کے مقصد کے بارے میں شک و شبہات ڈال دیتے، کوئی وسوسہ ڈال دیتے، کوئی شوشہ چھوڑ دیتے، اور جو سائل کرنے والا ہوتا وہ بیچارہ پریشان سا ہو جاتا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو یہاں پہ فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کہ تم کیسے عجیب لوگ ہیں کہ تم حق و باطل کو خلط ملط کر لیتے ہو، تم گڑمڑ کر لیتے ہو آپس میں کو، تو یہ درست عمل نہیں ہے، اور اس سے تم حق کو چھپاتے ہو، اور چونکہ تورات کے اندر بھی یہ سارے احکامات موجود ہیں، اور تمہیں حکم دے دیا گیا ہے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان لاؤ، اور اس بات کو تم چھپاتے ہو، حق کو تم چھپاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے بھی ہو، یعنی جان بوجھ کے تم حق کو چھپاتے ہو، محض اپنے حسد کی وجہ سے، اپنے مفادات کی وجہ سے، اپنے ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے، تو یہ عمل درست نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے بارے میں بھی ہے، ہمیں بھی جب حق معلوم ہو، سچ معلوم ہو، تو ہمیں کبھی بھی چھپانا نہیں چاہیے، چاہے اس میں آپ کے مفادات کو ضرب لگے، یا آپ کی کوئی برادری کو ضرب لگے، یا آپ کے مسلک کو ضرب لگے، یا آپ کی جماعت کو ضرب لگے، تو ہمیشہ حق بات کہنی چاہیے، حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔